بسم اللہ الرحمن الرحیم. تکلیف میں مومن کی شان، روح کی بیماریوں اور ان کا علاج. حدیث اول. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجبا للمؤمنین ان اصابه خیر حمد اللہ وشکر وان اصابته مصیبت حمد اللہ وصبر فالمؤمن یوجر فی کل امره حتی فی اللقمة یرفعها الى فی امرأته. مومن کی عجب شان ہے، اگر اس کو کوئی بھلائی ملتی ہے تو خدا کی حمد کرتا ہے اور شکر کرتا ہے، اور اگر اس کو کوئی ایذا پہنچے تو خدا کی تعریف کرتا ہے اور صبر کرتا ہے. مومن کی ہر بات پر اجر و ثواب ملتا ہے، یہاں تک کہ اس لقمے میں بھی جس کو وہ اپنی عورت کے منہ کی طرف اٹھاتا ہے. حدیث دوم. ان العبد اذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده او في ماله او في ولده ثم صبره على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله عز وجل. ارشاد فرما حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کسی بندے کے واسطے خدا کی طرف سے جب کوئی درجہ مقدر ہو چکے پھر بندہ اس درجے کو اپنے عمل سے نہ پہنچ سکے تو اللہ تعالیٰ اس پر تکلیف بھیجتا ہے، اس کے بدن میں یا اس کے مال میں یا اس کے بچوں میں. پھر حق تعالیٰ اس کو صبر کی توفیق عطا فرماتے ہیں، یہاں تک کہ اس درجے تک پہنچا دیتے ہیں جو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہو چکا ہے. حدیث سوم. اول من يدعى الى الجنة يوم القيامة الذين يحمدون الله في السراء والضراء. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ جنت کی طرف سب سے پہلے قیامت کے دن جو بلایا جاوے گا وہ لوگ ہوں گے جو فراخی اور تنگی میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ روح المعانی میں سراء و ضراء کی تفسیر میں فرماتے ہیں السراء الحالة التي تسر والضراء الحالة التي تضر. سرا ہر وہ حالت ہے جو خوشی پیدا کرے اور ذرہ ہر وہ حالت ہے جو ضرر سے غمگین کرے. ایک اشکال اور اس کا جواب. حالت خوشی میں اللہ تعالیٰ کی حمد سمجھ میں آتی ہے، لیکن حالت ابتلا اور حالت غم میں اللہ تعالیٰ کی حمد کس طرح کی جاوے؟ تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ تکلیف میں حمد سے مراد یہ کہ حق تعالیٰ پر اعتراض نہ ہو اور اپنے مولا سے راضی رہے. عبارت مرقات ملاحظہ ہو. في السراء والضراء أي في الصحة والمرض أو الرخاء والشدة أو الغنى والفقر، يعني الذين يرضون عن مولاهم بما أجرى عليهم من الحكم غنى كان أو فقرا، شدة كان أو رخاء. فالمراد الدوام فهو من أساليب البديع الغريبة، یعنی راضی رہتے اپنے مولا سے جملہ ان تصرفات پر جو ان پر قضاء جاری ہوتا ہے، غنی ہو یا فقر، کلفت ہو یا راحت. مراد دوام رضا ہے جس کو عنوان بدیعہ غریبہ سے بیان کیا گیا ہے. دوسرا جہاں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ مومن حالت تکلیف میں خدا تعالیٰ کی حمد اس لیے کرتا ہے لعلمہ بما یصاب علیہ او علی انہ ما وقع اکبر او اکثر منها، یعنی مومن اجر آخرت کے علم کے سبب خدا کی حمد کرتا ہے اور اس وجہ سے بھی کہ جو بلا آئی ہے شکر ہے کہ اس سے بڑی بلا نہیں آئی یا اس سے کثیر نہیں ہے. اکبر باعتبار کیفیت اور اکثر باعتبار کم، یہ دونوں صورتوں سے حفاظت پر حمد کرتا ہے. اسی کو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں ای بلا دفع بلاہائے بزرگ، ای بلا دفع بلاہائے بزرگ، یہ بلا کسی بڑی بلا کو دور کرنے کے لیے آئی ہے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.